یہ ہے وفاقی حکومت کی اسلام آباد کچہری، اور یہ ہے وہ یادگار جو ہمیں یاد دلاتی ہے ان وکلاء کی قربانیوں کی جو جولائی 2007 میں معزول چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے استقبال کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے۔ یہ آغاز تھا اس تاریخی وکلاء تحریک کا جس کے نتیجے میں آخرکار جنرل پرویز مشرف کو اپنے عہدے سے دستبردار ہونا پڑا۔ یہ وہ شہید وکلاء اور عام شہری تھے جو اس کامیاب تحریک کی وجہ سے قوم کے ہیرو ٹھہرے۔ آج 13 سال بعد حکومت کی غفلت اور وکلاء کے بڑھتے ہوئے احساس طاقت اور اختیار کے باعث وکلاء کی اور عدلیہ کی ساکھ اس ملبے کی ڈھیر کی مانند ہو چکی ہے۔ کچھ دن پہلے ہی حکومت کے حکم پر یہ وکلاء کے چیمبرز F8 کراچی اسلام آباد میں گرا دیے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے چیمبر پہ حملے کے بعد شدید رد عمل آیا اور عوامی دباؤ بھی۔ یہ وقت بھی آنا تھا کہ اسلام آباد کی عدالتوں کو وکلاء سے بچانے کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات ہونے تھے۔ اسلام آباد کچہری میں آج وکلاء نے احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے اور یہاں اسلام آباد کچہری F8 سے کچھ دیر میں وکلاء کی ریلی ڈی چوک اسلام آباد کی طرف روانہ ہوگی۔ آج کی ریلی کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو جس چیز کی طرف چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ جن لوگوں کے FIR میں نام نہیں ہے، جو لوگ اس وقوعہ میں شامل نہیں ہیں، ان لوگوں کے گھروں میں چھاپے کیوں مارے جا رہے ہیں اور کون سا وہ فریق ہے جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ یہ لڑائی چیف جسٹس کی ہے یا وکلاء کی ہے، بار اور بینچ کی ہے، یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جانا ہے۔ جی اسلام، میرا نام خواجہ عظیم ارمغان ہے اور میں اسلام آباد میں ایک پریکٹسنگ ایڈوکیٹ ہوں۔ تو ابھی جو آج جس سلسلے میں یہاں پہ وکلاء جمع ہوئے ہیں اور آج کے جو ریلی ہے اس کا صرف ایک مقصد ہے جو میں نے چاہا کہ میڈیا اور عوام تک یہ میسج جائے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم باہر نکل کیوں رہے ہیں۔ یہ معاملہ سٹارٹ ہوا تھا ہماری F8 ڈسٹرکٹ کورٹس میں۔ ڈسٹرکٹ ان سیشن جج نے احکامات دیے تھے CDA کے کہ 2 چیمبرز کنسٹرکٹ کیے جا رہے ہیں جن کو ریموو کیا جائے۔ CDA نے ان 2 چیمبرز کے علاوہ تقریباً 25 سے 30 چیمبرز یہاں پہ گرا دیے جس کا ان کو حکم نہیں تھا۔ اس کے رد عمل میں، اس کے ریئیکشن میں ہم نے دیکھا ایک موب تھا جو ہائی کورٹ کی طرف گیا اور اس نے ریٹیلیٹ کیا اور اس نے ہائی کورٹ پہ حملہ کیا۔ میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ یہاں پوری کچہری میں اگر آپ جائیں، ایک ایک وکیل سے اگر آپ اس کا انٹرویو لیں، کوئی بھی اس انسیڈنٹ کو ڈیفینڈ نہ کرتا ہے نہ کر سکتا ہے۔ وہ ایک ثانیہ ہے، کیونکہ یہ اگر دیکھا جائے وہ ہمارے گھر پہ حملہ کیا۔ وہ صرف ہائی کورٹ نہیں ہے، یہ وہ گھر ہے جہاں سے ہم وکیل اپنی بریڈ اینڈ بٹر ارن کرتے ہیں۔ FIRs بھی ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اصل ملزمان کی طرف کے پیچھے جانے کے بجائے پولیس کو ایک یہ بہانہ مل گیا ہے کہ وہ اپنی، شاید مجھے نہیں سمجھ آتی ان کو وکلاء برادری سے ایسی کیا خار ہے کہ وہ ان وکیلوں کو رات کے اندھیروں میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر کے ان کے گھر میں گھس کے ان کی فیملیز کو ریسٹ کیا جا رہا ہے، ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کی اپنی آبزرویشن ہے کہ جو وکیل اس ثانیہ کو کنڈیم کرتے ہیں نہ اس کا حصہ تھے، ان کو کیوں ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کو کیوں اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں آج جو ہمارا احتجاج ہے، جو ہماری پرامن ریلی ہوگی ڈی چوک، وہ صرف ایک احتجاج کیا جا رہا ہے کہ پولیس کی جو ایربیٹریری اریسٹس ہیں، جو وہ اپنی پاورز کا ٹرانسگریس کر رہے ہیں، ہم اس کے خلاف مذمت کر رہے ہیں۔ میں یہ عوام تک میسج پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ جو ہائی کورٹ میں یہ سانحہ ہوا، جو ہائی کورٹ پہ اٹیک ہوا، ہم اس کو دفاع کرنے بالکل نہیں جا رہے، اور نہ ہم انشاءاللہ ہماری کوشش بھی ہے کہ جو اس کے ملزمان ہیں ہم اپنے بل بوتے میں بھی ان کالی بھیڑوں کو اپنی اس کمیونٹی سے نکالیں۔ مگر آپ کے لیڈران جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں ہونے والے واقعے کی کھل کر مذمت کیوں نہیں کر رہے؟ سر، میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اب سچویشن ایسی ہے کہ جو مقصد تھا سارا، جس طرح چیف صاحب کی اپنی آبزرویشن تھی کہ یہ ایک طرح سے ڈائیورژن کریٹ کی جا رہی ہے۔ جب آپ ہمارے آنریبل پروفیشنل وکیلوں کو آپ جب ٹارگٹ کرو گے، ان کو ہراساں کرو گے،
تو ہمارا ریئیکشن جب ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے تو آپ سمجھیں آپ ایک طرح سے اس جو کریک ڈاؤن ہم خود کرنا چاہتے تھے آپ نے ہمیں ڈائیورٹ کر دیا. وکلا کے چیمبرز ایک ایسے وقت میں گرائے گئے جب اسلام آباد بار کے سالانہ انتخابات ہو رہے تھے اور وکلا کے تمام امیدوار ہر صورت اور ہر قیمت پر اپنے وکیل ووٹروں کو خوش رکھنا چاہتے تھے. اب دیکھیں ہمارے الیکشن ہے اور الیکشن کے دوران ایسا حادثہ کرنا اور اس چیز کو سبوتاج کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ جب دیکھیں الیکشن کے اندر جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کے جو سپورٹرز ہوتے ہیں وہ چارج ہوئے ہوتے ہیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور یہ حادثہ کرنا 2 چیمبر کی بجائے 200 چیمبر گرا دینا ہماری سوچ سے بالا تر ہے. وکلا برادری کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے چیمبر پہ ہونے والے حملے کے حوالے سے میڈیا سے بھی بہت سے شکوے شکایات ہیں. مطیع اللہ جان دیکھیں ہمیں میڈیا سے سخت گلہ ہے. وہ گلہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی ایشو ہو جائے کسی، آپ دیکھیں ہمارا 1.5-2 لاکھ پورے پاکستان میں لائرز ہیں، ایک وکیل کا بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو میڈیا جو ہے وہ وکلا گردی ایک نیا نعرہ لگا دیا. کبھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ صحافی گردی ہے؟ مگر یہ کیا، چند نوجوان وکلا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے نام سے کچھ پیغام ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت کے اہم دروازے پر لگاتے پائے گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام غلام نبی بلوچ ایڈوکیٹ ہے جی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتا ہوں. ڈسٹرکٹ کورٹ میں میرا یہ آفس ہے. یہ دیکھ لیں ڈیمالش کر دیا. آج سے تقریباً 12 سال پہلے یہ چیمبر ہم نے بنایا تھا. 1 روپیہ اکٹھا کر کے جب یہ چیمبر بنایا تھا تو 2 سال تک ہم اپنے دفتر کے شیشے نہیں لگوا سکے، کھڑکیوں اور دروازوں کو. پھر ہم نے محنت کی اور 1 روپیہ اکٹھا کر کے شیشے ہم نے لگوائے. اور یہ دیکھ لیں سی ڈی اے والوں نے، انتظامیہ نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا. یہ انلیگل، یہ کہتے ہیں انلیگل ہے، یہ کورٹ سے انلیگل ہے. ہمارے پاس پورے ڈسٹرکٹ میں کسی بھی جگہ کچہری کی کوئی جگہ نہیں ہے. جب پلان تیار کیا گیا تھا ڈسٹرکٹ کورٹ کی کوئی جگہ نہیں انہوں نے رکھی. ان کو ہونا چاہیے تھا کہ ڈسٹرکٹ کورٹ کی جگہ رکھتے اور تمام معاملات دیکھتے. میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ سہیل اکبر چودھری یہاں اسلام آباد کچہری میں جہاں پہ وکلا کے چیمبر سے گرائے گئے. اور ایڈوکیٹ سہیل اکبر چودھری جو ہیں وہ سیکرٹری ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے. ایڈوکیٹ چودھری صاحب، آج جو احتجاج ہو رہا ہے اس کی وجہ بتا دیں پہلے، پھر ہم آگے بات کریں. تھینک یو ویری مچ سر. آپ نے میرا موقف دینے کا مجھے موقع فراہم کیا میڈیا کے آگے، اور ہماری یہی کوشش ہے کہ کم از کم ہمارا موقف سامنے آئے جس میں ہمیں محض وکلا گردی کے زمرے میں لا کر ہمیں بالکل ریجیکٹ نہ کیا جائے، اور صرف سوائے نیگیٹیوٹی ہماری سامنے صرف وہ جو چند ایک غلط لوگوں کی وجہ سے ہو جاتی ہے اس کو سامنے لا کر ہم سب کو بدنام نہ کیا جائے. اصل میں جو صورتحال بنی ہے، جو اس کی روٹ کاز تھی، نو باڈی گوز آفٹر دیٹ. اینڈ واٹ از دیٹ؟ کائنڈلی لک اراؤنڈ. ابھی آپ بھی اس جگہ پر موجود ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جب کسی کا گھر گرتا ہے، جب کسی کے گھر کو آگ لگائی جاتی ہے تو اس کا فوری ریاکشن یا جس کو سڈن اس کا جو ریاکشن ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ غلط اور صحیح کا فیصلہ جب معاملات ٹھنڈے ہوتے ہیں اس وقت بیٹھ کر کیا جاتا ہے، اور سڈن پرووکیشن کے معاملات کے اوپر فیصلے نہیں کر لیے جاتے. ابھی یہاں پر جو صورتحال ہماری ہے وہ یہ ہے، ابھی ہماری جو صورتحال یہ ہے کہ ایک طرح سے ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچے ہوئے ہیں اپنی انہی بیوقوفیوں کی وجہ سے. اچھا یہ بتائیں، اور یہ بیوقوفی بھی محض یہ نہیں، یہ ہمارے وکلا کے سر پر مت ڈالی جائے یہ ساری کی ساری. ہمیں ایسے ملائن ہر جگہ پر کیا جائے. کیا یہ اسلام آباد انتظامیہ کی بیوقوفی نہیں ہے کہ بغیر کسی کو اعتماد میں لیے آ کے آپ دھڑا دھڑ چیمبرز گرانے شروع کر دیں؟ وہ بھی این الیکشن سے پہلے جبکہ سارا ماحول بڑا چارج اپ ہوتا ہے اور الیکشن کے دوران، تو آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی سازش ہے یا کیا تھا یہ؟ دیکھیں، سازش محض چیمبروں کی نہیں ہے. سازش محض ایک انسٹیٹیوشن کے اندر پھوٹ ڈلوانے کی نہیں ہے. اس کے تانتے کہیں اور بھی ملتے ہیں، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے بیٹھنا لازم ہے. وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ جو روٹ کاز کے ساتھ ساتھ اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں ان کو سامنے رکھ کے ایک دفعہ سے گیج کرنا
اور دیکھنا بہت ضروری ہے. اور جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے, ہم کسی چیز پر, یہ لڑائی صرف یہ نہیں ہے کہ جی انہوں نے کیا کیا, یہ لڑائی صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے آرڈر کیوں کیا اور یہ کیوں گرا دیا. اب بات کسی اور جگہ پہ پہنچ چکی ہے. کیا یہ ایسے ہی رہے گا سارا کچھ؟ کیا ایسے ہی چیمبر گرتے رہیں گے اور ایسے ہی ہماری لڑائی جاری رہے گی؟ ایسا نہیں ہوتا. اچھا چودھری صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ جس کسی نے بھی الیکشنز کے ان وقت پر یہ کارروائی کی ہے وہ جانتا تھا کہ جو وکلاء ہیں وہ ان کا رد عمل یہی ہوگا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کے چیمبر کی طرف جائیں گے, اور چیف جسٹس کا نام کو بھی بیچ میں ڈالا گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وکلاء کو ورگلایا گیا وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو واقعہ ہوا؟ نہیں, میرا انداز فکر تھوڑا سا مختلف ہے اس سے. یہ ٹھیک ہے, یہ جو سڈن پرووکیشن کی میں نے بات کی, یہ بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. کسی کو بھی آپ تنگ کریں گے, ایک دم سے کسی کو پنچ ماریں گے تو وہ ریاکشن وہ دے گا. اس میں صرف بات الیکشنز کی نہیں ہے, بہت لمبی ساری چیزیں ہیں, لمبے عرصے سے یہ ساری چیزوں کے اوپر وہ کیا جا رہا ہے. چیمبر گرانے کی بات تو یاد ہے آپ کو, اللیگل کنسٹرکشن کی بات آپ یہ کر رہے ہیں. کیا اللیگل کنسٹرکشن صرف F8 میں ہے؟ میں یہ نہیں کہتا, اس کو میں جواز نہیں بناتا اس چیز کا کہ جی ہمیں اجازت دے دی جائے اللیگل کنسٹرکشن کرنے کی. نو, ناٹ ایٹ آل. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اسپیسیفائی کیوں کر دیتے ہیں وکیلوں کو, آپ اسپیسیفائی اس جگہ کو کیوں کر رہے ہیں؟ ہم یہ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ جی آپ پہلے وہ کریں جیسے سیاستدان وہ بات کرتے ہیں. وی ڈونٹ سے دیٹ. ہم یہ کہتے ہیں جب اسپیسیفکلی الیکشن کا, میں وہ نہیں بات کرتا کہ جی اسٹنٹ کے لیے کیا جا رہا ہے سارا کچھ. ان بیچاروں کا الیکشن سے کیا لینا دینا جن کے ساتھ زیادتی کی آپ لوگوں نے. اور یہ جو چیمبرز گرے ہوئے ہیں ابھی, یہ آپ نے بھی اس میں کیمرہ میں دکھائے ہوں گے, یہ وہ چیمبر نہیں ہیں جن کی وجہ سے جھگڑا ہوا, وہ چیمبر ابھی بھی قائم ہے. اچھا, اسلام آباد ہائی کورٹ بار جو ہے وہ قانون اسٹیچوٹ کے تحت بنی ہے یا اسٹیچوٹ ابھی نہیں ہے اس کا کوئی؟ نہیں, شیورلی جی, دس از انڈر دی اسٹیچوٹ, اٹ ہیز بین اسٹیبلشڈ. اسٹیچوٹ میں کوئی کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں جو وکلاء سے متعلق شکایات کو ڈیل کرتی ہیں؟ Surely جی, کون سی ہیں؟ We have constituted all those committees and even otherwise bar office is available against for the complaints against any lawyer. کمیٹیز ہیں, ان کے سربراہ کون ہیں؟ ڈسپلن کمیٹی ہے, ڈسپلن ٹرائبونل ہیں, کون ہیں؟ جیسے صوبوں میں ہوتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے بھی کوئی ڈسپلن کمیٹی بنائی ہوئی ہے, ڈسپلن ٹرائبونل بنایا ہوا ہے, اور ان کے سربراہان کون ہیں؟ دیکھیں, بار ایسوسیشن کا کام کرنے کا انداز تھوڑا مختلف ہوتا ہے. اس میں سیکرٹری آفیشل آ رہا ہوتا ہے, جو فگر ہیڈ ہمارا جو سپروائز کرتا ہے, ایگزیکٹلی میں وہ اسی طرف جا رہا ہوں, جو سپروائز کرتا ہے وہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہوتے ہیں جو کہ ہمارے بڑے ہوتے ہیں اس میں. تو اس طرح سے یہ ہمارا آفس کام کرتا ہے. اچھا سوری, میں شاید اسلام آباد ہائی کورٹ بار کونسل جو ہے نا, اسلام آباد کی بھی بار کونسل ہے؟ جی جی, اسلام آباد بار کونسل کا اپنا ایک لا ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, اس میں کمیٹیز بنی ہوئی ہیں. اس میں کمیٹیز بنی ہوئی ہیں. ڈسپلن کمیٹی اور ٹرائبونل کے سربراہ کون ہیں؟ اس میں ہمارے جو ممبران ہیں, جناب آنریبل ممبر قاضی عادل صاحب ہیں, آنریبل ممبر قمر سبزواری صاحب ہیں, اور وہ ڈیل کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو. آنریبل ممبر علیم عباسی صاحب ہیں, آنریبل ممبر نصیر کیانی صاحب ہیں, بار کونسل کے جو وائس چیئرمین صاحب ہیں ہمارے آنریبل ممبر ذوالفقار عباسی صاحب. تو وہاں باقاعدہ قانون کے تحت ان کمیٹیوں کی سربراہی ہائی کورٹ کے ججز نہیں کرتے کوئی؟ نہیں, وہ کمیٹی جو کہ انرولمنٹ کے لیے ہے اس میں ہائی کورٹ کا جج. دیکھیں, وی آل آر پارٹ آف ایچ ادر. اچھا, یہ جو واقعہ ہوا ہے تو اب یہ آپ کی ہائی کورٹ بار کونسل کی کمیٹیوں نے کوئی اس کے بارے میں کارروائی شروع کی ہے وکلاء سے متعلق؟ شیورلی, دیکھیں بالکل کارروائی. اب اس کا طریقہ کار کیسے ہے کہ آپ نے لوکیٹ کیسے کرنا ہے. دیکھیں, پورے موب کے اندر اس کے لیے میں پہلے دن سے جس چیز کے اوپر ہوں, لیٹ اس سٹ ٹوگیدر. آپ بیٹھیں تو صحیح, بیٹھنے کے بعد اس کو لوکیٹ کریں کون تھے. اب کمیٹیاں کر رہی ہیں اس وقت جو اس پہ کام کر رہی ہیں, گھن پسنے والی صورتحال ہے, سارے کے سارے اس میں رگڑے جا رہے ہیں, سب کا نقصان اس میں ہو رہا ہے. نہیں, اس چیف جسٹس کے چیمبر والے واقعے کے اوپر کوئی کمیٹیاں جو ہیں, کون سی کمیٹی کام کر رہی ہے اس وقت ہائی کورٹ بار کونسل کی؟ اس وقت تو جیسی کرائسس کی صورتحال ہے, پوری کی پوری بار کونسل اس میں انوالوڈ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن وہ اس میں اس کو کلیئر کرنے میں یا اس کو پراپر کسی جگہ پہ لانے میں لگی ہوئی ہے. ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے سارے ممبران اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اصل یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے جو ممبران ہیں, کیونکہ وہ الیکٹڈ ہوتے ہیں, تو وہ وکلاء کے خلاف تو کوئی کارروائی کر ہی نہیں سکتے. تو کیا ایسا دباؤ ہے ان کے اوپر, یا وہ ان کے پاس اختیار ہے اور وہ ول پاور ہے ان کی کہ وہ کریں گے جب بھی کوئی ایسا ثبوت آیا تو؟ نہیں, یہ الزام آپ بار ایسوسیشن پر کسی حد تک لگا سکتے ہیں کہ وہ ان کو بار ایسوسیشن کو چونکہ 1 سال کے لیے ہوتے ہیں, دے نیڈ ٹو تھنک اے لاٹ بیکاز دے ہیو ٹو بی دیئر بائی آل مینس, کا نیگیٹو پازیٹیو یہ ساری چیزیں دیکھیں. لیکن جو بار کونسل ہے, بار کونسل دیٹ از فار 5 years.
وہاں پر شیورلی یہ قانون کے مطابق بات ہوتی ہے, باقاعدہ کیس کی طرح سے پروسیڈنگ. کتنے سال ہو گئے اس بار کونسل کا؟ ابھی جسٹ نیولی جی, ابھی تو نئی انیکٹڈ ہیں یہ سارے کے سارے, ابھی تو میرا خیال مہینہ 2 مہینے مشکل سے ہوئے ہیں جی ان کو. تو ابھی تک کوئی وکیل کی شکایت یا بار کونسل کی جو کمیٹیاں ڈسپلنری ان کی میٹنگ ہوئی ہے, کوئی ڈیسیژن ہوئے ابھی تک؟ ابھی تک جو جوائنٹ سیشنز ہوئے اور کونسل کے جوائنٹ سیشن کی تو میں بات کر سکتا ہوں, جو کونسل کے اپنے اگر کوئی میٹنگز کوئی اجلاس ہوئے ہیں تو ان کے اوپر میں کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں, لیکن ہمارے نالج میں آیا ہے کہ یہ کنٹینیوسلی وی آر دا پارٹ آف دیٹ جو جوائنٹ سیشن ہوتا ہے, ایسے اجلاس ہو رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر ان کو دیکھا جا رہا ہے اس سارے معاملے کو. وہ نام سارے کے سارے وہ کلیئر, وہ دیکھیں جو افیکٹی ہے کسی چیز کا, ہمیں کارروائی ان ناموں کے اوپر کرنی ہے. میں یہاں پیچھے کھڑا ہو کے بار کونسل کے ممبران پیچھے کھڑے ہو کے دے کین ناٹ نامینیٹ دا پرسنس. اچھا, اس کے لیے تو ہمیں بتانا پڑے گا نا, اور اس بتانے کے لیے ہمیں بیٹھنا پڑے گا تاکہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں. یہ جو FIRیں کٹی ہیں اور یہ جو ویڈیوز بھی آئی ہیں اور گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں, بہت سے آپ کے وکلا کے نمائندے جیل میں بھی ہیں, تو جب ان کو عدالتوں کے سامنے پیش کیا جائے گا تو ایک یہ بھی خدشہ اور تاثر ہے کہ وکلا کی بہت بڑی تعداد کمرہ عدالت میں آ جاتی ہے اور وہ ججز پہ دباؤ ڈال کے ضمانت کے لیے جو ہے وہ پریشر ڈالتی ہے. تو کیا یہ قانون کے مطابق جو ہے کارروائی ہوگی گرفتار وکلا کے خلاف, یا ان کے لیے ججز کو خصوصی کوئی رعایت دینی پڑے گی؟ دیکھیں, اس کے لیے آپ کے پاس بہترین ایگزامپل کل کی ہے. کل ہمارے 4 وکلا کے خلاف جو FIR ہوئی, جو گرفتار ہوئے, کل ان کی بیل پٹیشن لگی ہوئی تھی. دیکھیں اب یہ اچھا ہو گیا, یہ میڈیا کے سامنے یہ چیز جانی چاہیے. کل وی آل آرگیوڈ دیٹ کیس فار آل 4 ممبرس, ٹھیک, وہاں پر لوگ تھے, بٹ دیر واز نو پریشر آن دی جج اینڈ جج ڈیکلائنڈ آل دوز بیلز. اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو معاشرے میں تاثر اور یہ جو میڈیا میں تاثر جا رہا ہے کہ شاید ہم پریشرائز کرتے ہیں, کل کی واضح مثال ہے ساری دنیا کے سامنے, کوئی پریشر نہیں ہوتا. ہمارا اپنے بھائیوں کی خاطر اکٹھے ہو کے ہم آواز ہو جانا, ایک دوسرے کے دکھ میں سانجھی بن کے کھڑے ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ اللیگل کر لیتے ہیں. جو اللیگل ہے وہ دیکھیں, وہ تکلیف ہے جس کے اوپر وہ بیچارے چیخے ہیں. آپ سائڈوں پر آپ دیکھ لیں, وہ جو کام کرنے والے لوگ عرصہ سال سے چیمبرز بنے, ان کو گرانے کا کیا جواز تھا؟ آپ نے سنا اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے سیکرٹری, اور کچھ دیر بعد ہی یہاں اسلام آباد کچہری سے ایک ریلی نکلے گی جو ڈی چوک تک جائے گی اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے گی. یہ اسلام آباد کچہری میں گرائے گئے وکلا کے غیر قانونی چیمبرز کا ملبہ نہیں, بلکہ یہ عدلیہ اور دوسرے آئینی اداروں کا ملبہ ہے. یہ ماضی کا بھی ملبہ ہے جو اب صرف ان اداروں پر ڈالا جا رہا ہے جو آئین اور قانون کے مطابق اس ملک میں کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں.